اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 2 مہینہ پہلے سے رمضان کے آنے کی تیاری شروع کرتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ اور روزے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت جگہ دلیلیں آئی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکیج ہے جس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ آپ اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکے، جتنا بھی فائدہ اٹھا سکے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالی شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیتے ہیں اور جہنم کی تمام دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی سا بھی ایک بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں چھوڑتے، اور جنت کی دروازہ کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کرتے۔ تو پکارنے والا ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طلب کرنے والوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والوں، برائی سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی اس ماہ رمضان کی وسیلے سے بہت سارے لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اسی لیے کہ شاید کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، اور یہ ہر رات اعلان کرتا ہے۔ اب بتائیے، رمضان کی بابرکت مہینہ اگر ہمارے پاس آئے اور ہم اس میں عبادات نہ کریں اور اللہ کو راضی نہ کریں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، مسلمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے، اور جو دولت مند کے ذریعے اللہ کو خوش اور اللہ کو راضی کرنے کا، اور جو غریب ہے اپنے غریبی کو ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہر انسان کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مدد مانگے میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے نیکی کا طلب کرے میں اس کو نیکی دوں۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کو اپنے بندے کو اوپر مہیا کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں 3 عشر ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ ہے دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور یہ بابرکت مہینہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اور یہ مہینہ جب آتا ہے فضا کو پر نور بنا دیتا ہے اور ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ بڑے عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر گامزن رہتے ہیں، اور چھوٹے بچے بڑوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ فجر کی نماز تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ مہینہ کتنی بابرکت والا مہینہ ہے۔ آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، وہ اپنے بندوں کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی روزے کی شکل میں ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، کبھی نماز کی شکل میں ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کے شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کبھی صدقہ کے شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بتائیے، اور آج ہم اتنے ناشکر ہو چکے ہیں کہ ہم ذرا سی بات پر ناشکری ادا کرتے ہیں۔ اور یہ مہینہ اتنی بابرکت والا مہینہ ہے، ہم اس میں جتنی بھی عبادت کریں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، ہم اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے، تم اس مہینے میں جتنے بھی فائدہ اٹھاؤ تمہارے لیے بے شمار برکتیں ہیں۔ جب کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، تو جب حساب کتاب ہوتے وقت جب کوئی بندہ اگر اس کے نیکی میں کوئی کمی ہو گیا تو کل روزہ جو ہے سامنے آ جائے گا اور کہے گا اے اللہ، یہ وہی بندہ ہے آپ کا جو مجھے بھوک اور
پیاس کی شدت سے مجھے برقرار رکھا تو آپ اس کو جہنم میں نہ دیکھیں، جنت میں داخل کر دیں۔ تو بتائیے کل روزہ بھی ہماری سفارش کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی بجائے کہاں بھیجیں گے؟ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتی ہیں، اے اللہ میرے لیے بھی روزہ دار کو خاوند بنانا۔ جنت بھی طلب کرتے ہیں، یا اللہ روزے دار کو میرے اندر لے آنا۔ جنت کی حوریں بار بار یہی طلب کرتی رہتی ہیں، یا اللہ میرے لیے بھی کوئی روزے دار کو خاوند بنانا۔ بتائیے جب جنت کی حوریں اور خود جنت روزے دار کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی احترام کرتے ہیں، آج ہم اس روزے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ 12 مہینے میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ تحفہ دیتے ہیں، تو ہم اس کی جتنی بھی عزت کریں، جتنے بھی اس کے حق ادا کریں، اتنا ہی کم ہے۔ اور اس میں تو بے شمار برکت ہی برکت ہے۔ غریبوں کو کھلانا، مسکینوں کی مدد کرنا، ہمارے نامہ اعمال میں کل یہ لکھا جائے گا۔ اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے اس مہینے کو پایا اور روزہ نہ رکھا ہو، کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور آج ہمیں یہ روزہ نصیب ہو رہی ہے، ہم اس کی جتنی قدر کرے، جتنی اس کی حق ادا کرے، اتنا ہمارے لیے کم ہے۔ نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، دن کا روزہ رکھنا، اور تراویح میں رات میں جا کے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے ہمیں عبادت کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرے اور اس مہینے میں جو عبادات ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ اور میں نے شروع میں یہ قرآن شریف کی آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزہ فرض کیے جیسے کہ اس سے پہلے امتی پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ہم اس میں جتنی عبادت کریں کم ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔